تبھی بہت سے لوگ نا مذہب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں کہ یار ان کی باتیں سنو, بیکار شخصیتوں کو مقصد بنا لیا ہے. یاد رکھو اسلام میں شخصیتیں مقصد نہیں ہوتی, مقصد صرف ایک ذات ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ. نبی جو دنیا میں آئے وہ بھی اللہ سے ملانے کے لیے. نبی کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ سے ملانا. قرآن کے الفاظ دیکھو, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس جائیں گے. سورہ یہ 11واں پارہ ہے, 11ویں پارے کی پہلی آیت. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے مدینہ تو منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آئیں گے آپ کے پاس, عذر پیش کریں گے جھوٹے, لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ, تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ ایسے نالائقوں سے خوش نہیں ہوتا. یہاں کیا نقطہ مل رہا ہے کہ نبی کی خوشی بذات خود مقصود نہیں ہے, اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو. اگر اس میں کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ کار فرما نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ خوش ہو بھی گئے نا تو اس خوشی کا شرعاً اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اس خوشی کے پیچھے اللہ کی خوشی مقصود نہیں ہے. یہاں علماء نے اس آیت کے تحت یہ علمی نقطہ بیان کیا ہے, اور یہ نقطے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے, خاندانی نقطے. اللہ نے ان کو بہت ذہانت دی تھی. انہوں نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو اس لیے خوش کیا جائے گا کہ آپ کو خوش کرنا در حقیقت کس کا خوش کرنا ہے؟ اللہ کا. اور آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ بشر ہیں, انسان ہیں. تو فرمایا کہ پہلی حیثیت سے نبی کو خوش کرنا یہ مقصود ہے. جیسے کوئی سفیر آئے نا آپ کے پاس کسی ملک کا, آپ کا وہ ماموں بھی لگتا ہے اور وہ امریکہ کا سفیر بھی ہے. اتفاق سے آپ کے ماموں کیا بن گئے امریکہ میں؟ مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے میں بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے. اب وہ جب ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ سے, آپ گئے پروٹوکول کے لیے اور خوب چائے پلا رہے ہیں, لڈو کھلا رہے ہیں, یہ امریکہ بڑا خوش کہ میرے سفیر کو اتنی عزت دی جا رہی ہے. تو آپ امریکہ سے کہتے ہیں بھائی میرے ماموں ہیں اس لیے میں ان کو اتنی عزت دے رہا ہوں. امریکہ خوش ہوگا اس پہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابے بھائی تم پچھلے ہفتے بھی آ گئے تھے یار. امریکہ خوش ہوگا اس پہ؟ بولو نا. جاؤ شاباش وہاں جا کے کھیلو, چلو چلو چلو, چپ کر کے بیٹھنا. امریکہ خوش ہوگا؟ وہ کہے گا آپ اس حیثیت سے ان کو عزت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے کیا ہیں؟ ماموں ہیں, یا آپ کے چاچو ہیں, یا آپ کے کچھ بھی ہیں. امریکہ کہے گا اگر اس حیثیت سے عزت دے رہے ہو کہ یہ میرے کیا ہیں؟ سفیر, تو پھر جتنا پروٹوکول دیں گے یہ حقیقت میں اس کو نہیں ہوگا بلکہ ملک کو ہوگا, کنٹری کو ہوگا کہ یار ہمارے سفیر کی عزت. سفیر کی بے عزتی کس کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے؟ اس کنٹری کی. اگر پاکستان کے سفیر کو کوئی ملک ذلت کے ساتھ نکال دے تو فوراً گورنمنٹ حرکت میں آئے گی نا, آئے نہ آئے لیکن آنا تو چاہیے نا. ہمارے ہاں تو رکشے الٹے چل رہے ہیں, گورنمنٹ حرکت میں نہیں آ رہی. بھی بارشیں ہوئی ہیں نا, رکشے سارے کیا چل رہے ہیں؟ الٹے, گورنمنٹ حرکت میں نہیں آ رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت آپ بشر تھے, آپ انسان تھے, آپ ہاشمی قریشی, اس حیثیت سے بھی آپ کا بڑا مقام ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ نسب میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا, عرب میں پیدا کیا, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا. اس حیثیت سے بھی آپ کا ایک مقام. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو مقصد ہے وہ اس حیثیت سے نہیں,
بلکہ وہ اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں. تو اس میں پہلے اللہ ہوگا, بعد میں رسول. بھائی امریکہ کے سفیر کو یا سعودیہ کے سفیر کو اگر آپ عزت دے رہے ہو تو سعودیہ کو سامنے رکھ کے دو گے نا. ایک مثال ہے, سعودی عرب نے اپنا سفیر بھیجا, آپ کو پتا چلا بھائی سعودی عرب کا سفیر ہے, گلے مل رہے ہیں, بڑا پروٹوکول. سعودی عرب نے فوراً اعلان کر دیا بھائی یہ میرا سفیر نہیں ہے. فوراً آپ کیا کرو گے؟ بھائی معذرت چاہتا ہوں, پتلی گلی سے نکلیں. فوراً رویہ چینج ہو جائے گا نا, فوراً چینج ہو جائے گا رویہ آپ کا, کیونکہ آپ اصل میں اس سفیر کی حیثیت کیا تھی کہ وہ فلاں ملک کا نمائندہ ہے. تو ملک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں, نا 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 نا, اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی, آپ کو راضی کریں گے, تو اس میں اللہ پہلے ہوگا, نبی بولو بھائی بعد میں, کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے. منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے, بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا, اب دونوں کا آپ دیکھیں. منافقین نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا بولو بھائی نہیں چاہتے, تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے. تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ, اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی بولو بھائی نہیں ہوتا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی, ان کو بتا دیں, ٹھیک ہے, نبی کو خوش کر لو, اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم, یہ تین صحابی مخلص تھے, یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے, وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے. تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض. تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک, اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا, کوئی عذر نہیں, کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بولو بھائی سرخ ہو گیا. دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو, لیکن کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں, بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا, میں بھی, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو, کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ, بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں. آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا, سرخ, اور آپ نے فرمایا قم, اڑ جاؤ یہاں سے. صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا, جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے, ان کے لیے یہ جملہ, یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا. قم حتی یقضی اللہ فیک, ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی,
یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا, اوپر جا کے ذرا بچے شور مچا رہے ہیں. قم حتی یقضی اللہ فیک, اٹھ جاؤ یہاں سے, اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے. اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو. بیویوں کو حکم دیا. 2 صحابی تھے, ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی, باقی کعب بن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے.